अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कि मुनशी का सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है, इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और खत लिखे जा रहे हैं, हंगामी तौर पे स्टाफ मंगवाया जा रहा है, इंतखाबी निशान अलाट किए जा रहे हैं, पार्टी से राब्ता किया जा रहा है और मुल्क अब इलेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहा है। इंपोर्टेड के तमाम मंसूबे खाक में मिल चुके हैं। आज डॉलर ने किस तरह से पाकिस्तानी रुपए को रोंद डाला है और इस्लामाबाद के अंदर किस तरह से तबाही जारी है, इस हवाले से तो हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमने बात करनी है जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब के हवाले से, जिनको रात के अंधेरे में घर से उठाया गया, जलील किया गया, उनका जिस्मानी रिमांड लिया गया और उसके बाद आज उनका मुकदमा खत्म हो गया, यानी मुकदमा खारिज हो गया और उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। मुझे जिस नुक्ते पर एतराज है, यानी जब मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने एक बड़ा दबंग, यानी इस तरह के बड़े मसाइल होते हैं ना पाकिस्तान के अंदर जजेस के लिए कि फैसले देना कोई छोटी बात नहीं है। हम तो यहां पे बैठ के तनकीद कर देते हैं ना कि फलां जज ने यह फैसला क्यों दिया, फलां को यह देना चाहिए था। यानी जो हम बाहर बैठ के जज बने होते हैं, हमें कंडीशन का नहीं पता होता कि जजेस कितने दबाव में फैसले करते हैं। यहां पे तो पूरा पूरा सिस्टम मैनेज हो जाता है और फिर ये जो लोअर जुडिशरी है, जो सेशन कोर्ट हैं, सिविल कोर्ट्स हैं, जो मजिस्ट्रेट है, उन बेचारों की क्या हैसियत है। लेकिन हमें तनकीद करना बड़ा आसान होता है। वैसे तो ये बड़ा बोल्ड फैसला है, बड़ा दबंग फैसला है कि जनरल अमजद शुएब के उन्होंने मुकदमे को खारिज किया और उन्होंने दरखास्त को रद्दी की टोकरी में फेंका और जनरल अमजद शुएब को बाइज्जत बरी किया। लेकिन इस सारी एपिसोड के अंदर मुझे एतराज है बाइज्जत बरी करने पे। बाइज्जत, बाइज्जत यानी आप बाइज्जत बरी हैं, यानी आपका कोई गुनाह नहीं है, आप पर कोई गुनाह साबित नहीं हुआ और आपको बाइज्जत बरी किया जा रहा है। देखिए, जब एक बूढ़े शख्स को, जिसने अपनी सारी जिंदगी पाकिस्तान को दी हो, जिसने इतना बाइज्ड हो गया हो, इतना बाइज्ड हो गया हो रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तानी फौज को, पाकिस्तानी अदारों को दिफा करने में, कि सम टाइम जनरल साहब ने एक रेड लाइन क्रॉस करके अदारों का दिफा किया हो। यानी जब हामिद मीर या बाकियों को उठाया गया था या प्रोग्राम बंद हुए थे, तो जनरल साहब ने कहा था कि ये गद्दार है। मैं जाती तौर पर अमजद साहब को बड़ा पसंद करता हूं, मेरी उनके साथ मुलाकात भी है, उनका मैं दिफा करता हूं, लेकिन जनरल साहब ने मुल्क की मोहब्बत में, फौज की मोहब्बत में रगड़ा लगाया इमरान खान को भी लगाया। उन्होंने कहा कि मैं पछता रहा हूं इमरान खान को वोट देके, ये आपको याद होगा। उन्होंने कहा था कि हामिद मीर या बाकियों पर जो हुआ ये तो है गद्दार। यानी उन्होंने इस मुल्क की मोहब्बत में, फौज की मोहब्बत में पर्सनल वो हो गए, इस हद तक उन्होंने दिफा किया और आज भी वो मुल्क से मोहब्बत ही की वजह से डटे हुए हैं। 80 साल की उम्र में किसी को शौक नहीं होता कि उसको उठाया जाए या उसको गिरफ्तार किया जाए जब इंसान पोतों वाला हो, कोई नहीं, सिर्फ वतन की मोहब्बत में। अब एक 80 साल बुजुर्ग को रात के 1 बजे आपने घर से उठाया, आपने पता नहीं किस तरह के माहौल में रखा, आपने उस पर गद्दारी का मुकदमा चलाया, बगावत का मुकदमा चलाया, उसके बाद उसने यहां पर झंडा लगाया हुआ था, उसने साबित किया कि वो पाकिस्तान का झंडा लगा के आज भी चलता है और फिर भी उसको गद्दार कहा गया, फिर भी उसका 3 रोजा जिस्मानी रिमांड दिया गया और फिर 3 रोजा जिस्मानी रिमांड के बाद उसको जिस टॉर्चर सेल के अंदर रखा गया, यानी वो अजीबो गरीब सा कमरा जहां पे वो हमारे यहाँ तो वो माल मवेशियां हम तो रखते हैं, जट लोग हैं, तो वो हमारे यहाँ जो गायें भैंसें होती हैं हम इस तरह के कमरों में बांधते हैं सर्दियों के मौसम के अंदर, उस तरह के कमरे में रखा गया, जमीन पर सुलाया गया और सबसे बड़ा इंसानियत सोज सलूक वाशरूम। इंसान की इतनी प्राइवेसी होनी चाहिए कि जब वो बाथरूम में जाए, वॉशरूम में जाए, तो उसके ऊपर कैमरा न लगा हुआ हो। इंसान जितने से जितना भी बोल्ड हो ना, बोल्ड से बोल्ड भी, कपड़े तब्दील करते वक्त, वॉशरूम जाते वक्त उसको प्राइवेसी चाहिए होती है। और वॉशरूम पे के ऊपर कैमरा लगाने का तुक क्या बनता है? कौन सी साजिश वॉशरूम के अंदर बैठ के तैयार होती है? चलो बाकी जगहों पे तो आप लगाओ, उसकी भी वैसी हमायत नहीं की जा सकती, लेकिन वॉशरूम के ऊपर कैमरा लगाओ, 3 दिन तक उसको बंद रखो और एक 80 साल बुजुर्ग की तजलील करने के लिए उसकी तस्वीर मीडिया पर जारी कर दो। इस तरह की तस्वीरें जारी की जाती हैं, लीक नहीं होती, जारी की जाती है
تاکہ 22-24 کروڑ کا یہ ہجوم سبق سیکھے کہ اگر ہم سے ٹکراؤ گے، چاہے 80 سال کے ہوگے، چاہے فوج سے تعلق ہوگا، چاہے سول سوسائٹی سے تعلق ہوگا، رگڑے جاؤ گے۔ 80 سالہ بزرگ کے اوپر کیمرہ لگا ہوا ہو، اس کی تذلیل کرنے کے لیے تصویر جاری کر دی جائے اور اس کے بعد کہا جائے کہ تم باعزت بری ہو۔ آپ نے اس کے پلے کک چھوڑا ہے، آپ نے اس کے پلے کچھ چھوڑا ہے جو کہہ رہے ہو باعزت بری ہو؟ یعنی اس کو رات کے اندھیرے میں اٹھا لیا، اس کو عدالتوں کے اندر ذلیل کیا، اس پر غداری اور بغاوت کے مقدمے چلائے کہ جب وہ ایک ایسا شخص جو ہجرت کر کے امرتسر سے پاکستان آیا، جو ہجرت کر کے پاکستان آیا ہو اور اس کے بعد اس نے ثابت کیا ہو کہ ہاں مجھے اس وطن سے محبت ہے، ہاں میرے آباء و اجداد کا فیصلہ درست تھا کہ وہ ہندوستان سے مجھے پاکستان میں لے کے آئے، جسے اپنی جوانی بڑھاپا سارا وطن کے نام کیا، اس کے اوپر کیمرے لگا دو، اس کو صبح شام عدالتوں میں گھسیٹو اور اس کے بعد کہو کہ باعزت بری، اس کو باعزت کہتے ہیں۔ یعنی ایک دفعہ انسان کی کپڑے اتار کے وہ باتھ روموں کے اندر کیمرے لگا کو 3 دن کے اندر کوئی 2 دفعہ تو واش روم گئے ہوں گے نا، یہ اتنے کہ 3 دن واش روم نہیں گئے، وہاں پہ ان کو ننگا تم دیکھو کیمروں کے اوپر اور اس کے بعد کہو کہ باعزت بری۔ میرا صرف اس پہ مجھے تھا جو میں نے پڑھا نا، فیصلہ پڑھا، دیکھا باعزت بری، اس کو باعزت کہتے ہیں، کوئی پلے عزت رہ گئی ہے؟ آپ کے بھی اور جنرل صاحب بزرگ 80 سال کے کہ ان کو آپ نے اس کے اوپر کیمرے لگا دیے، ٹارچر سیل کے اندر رکھا اور اس کے بعد باعزت، اس کو باعزت کہتے ہیں۔ یعنی اچھا خاصا ذلیل کرو انسان کو، انسان کی پگڑیاں اچھالو اور اس کے بعد کو باعزت بری۔ اور یہ کون سی آج میاں علی اشفاق نے بڑے اچھے دلائل دیے عدالت کے اندر، انہوں نے کہا یہ کون سی بغاوت ہو گئی جی، کون سی 2 سطروں سے یہ 2 لائنوں کی جو FIR ہے یا جو جملے بولے ہیں، کون سی جو پاکستان کے اندر بھونچال آ گیا، قوم جاگ گئی یا اچانک شعور آ گیا ہے؟ سرکاری ملازمین انہوں نے کہا وہ اتنے سامنے آئے جن کو کہہ رہے اکسایا ہے بغاوت پر، کوئی بھی نہیں اٹھا۔ فوج کے 6 لاکھ ملازمین ہیں، وہ نہیں، ان پر نہیں بغاوت ہوئی۔ کروڑوں پاکستان کے اندر سرکاری ملازمین ہوں گے، مختلف چھوٹے بڑے، کسی نے کہا کہ بغاوت ہو گئی۔ یہ کون سی بغاوت آپ جو خود ہی بنائے پھرتے ہیں؟ تو یہ جی بہرحال جی باعزت جنرل صاحب کو بری کر دیا گیا۔ یہی اس ملک کا المیہ ہے کہ اس ملک کے اندر اگر اس سے ملک سے محبت کرتے ہو نا پھر غدار ہو، یہ پیمانہ ہے۔ اگر اس ملک سے کے لیے جان نچھاور کرتے ہو پھر تم باغی ہو، پھر تم غدار ہو۔ ہاں اگر تم گنڈے ہو پھر تم منسٹر ہو، پھر تم بڑے بڑے عہدوں پر رہ سکتے ہو اگر تم گنڈا مینٹیلٹی کی ہو، بدماش ہو۔ ہاں اگر وطن سے محبت کرتے ہو تو پھر تم بہت بڑے مجرم ہو جی، تمہارا جرم ناقابل معافی ہے، پھر تمہارے اوپر کیمرے بھی لگیں گے، ٹارچر سیلز کے اندر بھی رکھا جائے گا، زندانوں کے اندر بھی ڈالا جائے گا، کیونکہ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم اس بھوکے ننگے ملک سے محبت کرتے ہو۔ اور جناب آج اسلام آباد کے اندر کیا ہوا، وہ 12 کو یہاں پہ ایک علاقہ اسلام آباد کا مری کی طرف جاتے ہوئے چند دن پہلے وہاں پہ جی ایک شہباز شریف صاحب بڑی ہنگامی جلدی میں فلائی اوور بنوا رہے ہیں، بڑی جلدی میں، وہ پہلے چند دن پہلے اس کا گر گیا تھا پل، 2-3 مزدور مارے گئے، کچھ زخمی ہو گئے، آج پھر اس کا بیم گر گیا۔ ایسی کنسٹرکشن ہو رہی ہے، چند دن پہلے وہاں پہ ہوا حادثہ بہت بڑا، آج پھر ہو گیا، ایک بڑی تباہی ہوگی، جانی نقصان کی تو ابھی تک اطلاع نہیں ہے، لیکن یہ جب کنسٹرکشن مکمل ہو جائے گی، تم پھیتا کاٹ دو گے، افتتاح کر دو گے، گاڑیاں گزریں گی، بچے گزریں گے، مری جاتے ہیں، کس کی جان کی گارنٹی ہے اچانک کیا ہو جائے؟ تو یہ اس ملک کے اندر کھیل کھیلا جا رہا ہے، اس طرح کی جناب کنسٹرکشن کی جا رہی ہے، لوگوں کی عزت کی کوئی جو ہے وہ پرواہ نہیں ہے، مرتے ہیں تو مر جائیں، لیکن بس آپ نے ایک دفعہ پھیتا کاٹنا ہے۔ نیپرا سے کہا جا رہا ہے کہ بجلی کی قیمت کے اندر 3 روپے 39 پیسے فی یونٹ اضافی سرچارج لگایا جائے، جبکہ نیپرا کے چیئرمین توصیف ایچ فاروقی صاحب انہوں نے انکار کر دیا کہ میں کیوں لگاؤں جی، میرے اوپر کیوں، IMF کا بوجھ ہے آپ کے اوپر ہے، یہ جو لوگ بل دیتے ہیں اس کا کیا قصور ہے، جو نہیں بل دیتے وہ تو آج بھی مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، خوش ہیں، انہیں کیا، لیکن میں کیوں، ان کا کیا قصور ہے؟ اگر کمپنیز ناکام ہوئی ہیں، حکومت ناکام ہوئی ہے، تو عام بندے پہ جو بل پہلے ہی دے رہا ہے، اتنی مہنگی بجلی خرید رہا ہے، اس پہ میں کیوں ڈالوں بوجھ؟ انہوں نے جناب انکار کر دیا۔ تو امپورٹڈ کے خلاف جو ہے وہ بغاوتیں تو ہو رہی ہیں، لوگ جو ہے نا اب آہستہ آہستہ خوف کے جو بت ہیں وہ توڑ رہے ہیں۔ اور جیسے میں نے کہا کہ منشی صاحب کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو رہا ہے، الیکشن کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں، عدلیہ سے عملہ لیا جائے گا
اور رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ نے اس کے لیے رضامندی بھی ظاہر کر دیا. اب مختلف سول کورٹ سیشن جج اور باقی جو عدالتی عملہ ہے وہ معاورت کرے گا, اور جو ہے وہ خط لکھا جا رہا ہے صدر پاکستان کو پنجاب کے اندر ڈیٹ کے حوالے سے, اور کے پی کے گورنر کو, جنہوں نے کہا کہ منوان میں عمل کروں گا سپریم کورٹ کے فیصلے پر. اور ساتھ ہی ذرائع یہ بتاتے ہیں الیکشن جو ہے وہ عید الفطر کے بعد ہوگا, اور میں ذاتی طور پہ اس حق میں ہوں کہ الیکشن عید الفطر کے بعد ہی ہونا چاہیے. رمضان کے اندر کوئی ٹرن آؤٹ نہیں ہوتا, اور گرمی بھی آ گئی ہے, اور اس کے بعد روزہ بھی, اور پھر وہ خاص طور پہ جو ہے نا اس طرح کے ماحول کے اندر کوئی ٹرن آؤٹ نہیں ہوتا. تو یہ ایک 5 سالہ تقدیر کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے, یہ بڑا اہم دن ہوتا ہے. تو لہٰذا اس سلسلے میں جناب رمضان کے بعد ہی ہونا چاہیے. تو اس لیے کوئی میکنزم سیٹ ہو رہا ہے کہ عید الفطر کے بعد الیکشن جو ہے وہ ہونا چاہیے. تو ایک طرف یہ جناب ہو رہا ہے, اور الیکشن کی تیاریاں جو ہے وہ ماحول بن چکا ہے, اور امپورٹڈ بھی آپس میں صلاح مشورے کر رہے ہیں. اور دوسری طرف ڈالر نے آج کس طرح سے روندا ہے. ایک ہی دن میں ڈالر 20 روپے کے قریب مہنگا ہوا ہے. ایک ہی دن میں ڈالر 190 کے قریب چلا گیا ہے, اور اوپن مارکیٹ کے اندر, بلیک مارکیٹ کے اندر تو 330 روپے کا مل رہا ہے, 305 روپے کا, 310 روپے کا. جہاں پہ کسی کی پھٹی لگی ہوئی ہے وہ بیچ رہا ہے. ذرا اندازہ کریں ایک ہی دن میں. یہ ہے تجربہ کار حکومت. کس کو میں کہوں کہ فلاں کا قصور ہے؟ یعنی اسحاق ڈار نے کہا تھا 200 سے نیچے لے کے آؤں گا, 300 تک لے کے چلا گیا. اندازہ کریں. اور انا اتنی ہے طاقتور حلقوں کے اندر, آج بھی نہیں سوچ رہے. یعنی آج بھی لوگوں پہ بوجھ پڑتا ہے تو بڑھتا رہے, کیا فرق پڑتا ہے. یعنی 2-4 ہزار بندہ 22 کروڑ پر مرتے رہے, اور یہ پہلا یعنی غریب لوگ ٹیکس دیں امیروں کو پالنے کے لیے, اور امیر جو ہے وہ عیاشیاں کریں, اور وہ ان کا صرف کام یہ ہے کہ وہ اضافہ کرتے جائیں. تو یہ اس ملک کے اندر تماشا لگا ہوا ہے کہ ڈالر جو ہے وہ روند رہا ہے پاکستانی روپے کو. وہ قائد اعظم کی تصویر والے روپے کو وہ روند رہا ہے, وہ بالکل اس کو کہتا ہے تمہاری کوئی عزت نہیں ہے. اب اس کے اندر امریکی ڈالری جو ہے نا اسی کی عزت ہے اس ملک کے اندر, اور تو کسی کی نہیں. تو یہ جناب حالات ہو گئے پاکستان زندہ باد.